السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ 5 اگست 2019 وہ دن ہے جب بھارت کی ہندوتوا حکومت نے کشمیریوں کا حق جو ہے وہ سلب کیا اور بنیادی طور پر ان کی خصوصی حیثیت جو ہے اس کو ختم کر دیا۔ اس کو آئینی شبخون سے بھی تعبیر کیا گیا۔ اس کے نتیجے میں مقبوضہ کشمیر کے عوام جو تھوڑی بہت ان کو سہولیات جو تھیں وہ دستیاب تھیں، وہ اس سے بھی محروم ہو گئے۔ جموں اور کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی مقبوضہ کشمیر اور لداخ کو جو ہے وہ بھارت کا حصہ قرار دے دیا گیا۔ الگ پرچم اور آئین کا اختیار بھی جو ہے وہ ختم کر دیا، اور پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ بھارت کے اندر سے بھی شدید مزاحمتی آوازیں جو ہیں وہ اٹھی۔ مقبوضہ کشمیر سے محبوبہ مفتی جو کہ بھارت نواز سمجھی جاتی ہیں، وہ بھی یہ کہنے لگیں کہ بھارت سے الحاق اور دو قومی نظریے کی مخالفت جو ہے وہ ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ بظاہر اس فیصلے سے بھارتی پارلیمنٹ کا جو ایوان بالا تھا اس کے اندر بھی شدید ہنگامہ ہوا، اپوزیشن جو ہے اس نے واک آؤٹ بھی کیا، اور اس کانگریس نے اس اقدام کو ایک بڑی سیاسی غلطی بھی قرار دیا۔ یہ قدم جو اٹھایا گیا یہ تمام تر اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بین الاقوامی قوانین جو ہیں ان کی سرین خلاف ورزی میں اٹھایا گیا۔ اس کے نتیجے میں احساس محرومی جو ہے وہ مزید شدت اختیار کیا، اور ظاہر ہے کہ کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ اپنی ایک تحریک مزاحمت جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ اپنی اخلاقی اور سفارتی مدد جو ہے وہ بھی جاری رکھے ہوئے ہے۔ پاکستان جو ہے وہ کشمیر کو اپنی شہرک قرار دیتا ہے اور کشمیری عوام کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس کے اندر جو مقبوضہ کشمیر کی اپنی مقامی قیادت ہے وہ بھی بھارتی جو طرز حکمرانی ہے اس سے وہ نالاں دکھائی دیتے ہیں، اور جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم، بربریت، زیادتی اور جس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے اس کے اوپر آواز بلند ہوتی رہتی ہے، لیکن بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی اس حوالے سے چیزیں اجاگر ہوتی ہیں۔ اقوام متحدہ میں جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر کشمیری ڈائسپورا جو ہے وہ اپنا احتجاج بھی رجسٹر کرواتا ہے، لیکن ابھی تک بھارت کے کانوں پر جو ہے وہ جوں نہیں رینگی ہے۔ حالات جو ہیں وہ بس سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اب تو جو کشمیر کی ڈیموگرافی ہے اس کو بھی تبدیل کرنے کی کوششیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، غیر کشمیریوں کو لا کر آباد کیا جا رہا ہے، زمینیں جو ہیں وہ کشمیریوں سے چھینی جا رہی ہیں، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ جو مسلمان اکثریت ہے اس کو اقلیت میں تبدیل کیا جا سکے، اور ظاہر ہے کہ اس کی کڑی جڑتی ہے استصواب رائے سے، کیونکہ اگر کشمیری مسلمانوں کو اقلیت میں بدل دیا جاتا ہے تو پھر معاملات کیا رخ اختیار کریں گے ہر کوئی جانتا ہے۔ اس پر پاکستان جو ہے چونکہ متنازع علاقہ ہے، پاکستان جو ہے وہ اپنا ایک احتجاج جو ہے وہ رجسٹر کرواتا آ رہا ہے۔ اب دوسری طرف ایک اور سلسلہ بھی ہے، اور وہ امریکہ اور ایران کے مابین جاری جنگ ہے۔ اب جو خبریں آ رہی ہیں اس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ امریکہ، ایران اور عمان کے مابین ہرمز کے حوالے سے ایک معاہدے کو حتمی شکل جو ہے وہ دے دی گئی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکہ کے جو مذاکرات کار ہیں اسٹیو وٹکاف، ان سے بات چیت میں اس کی تصدیق بھی کی ہے، اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اب سپریم لیڈر اور قومی سلامتی کمیٹی سے اس کی منظوری جو ہے وہ درکار ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آئندہ 48 گھنٹوں میں جو ہے وہ معاہدہ طے پا جائے گا۔ ایران جو ہے وہ ظاہر ہے ایک تذبذب کا اور ایک ہچکچاہٹ کا اظہار تو کرتے آئے ہیں اور ابھی تک کر رہے ہیں، لیکن اب ایرانی میڈیا بھی یہ بات کر رہا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھ گئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ایک خوفناک حملے کی جو ہے وہ دھمکی بھی ساتھ دے رہے ہیں۔
اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ جو ہے کس کروٹ بیٹھتا ہے اور معاملات جو ہیں وہ استحکام کی طرف جاتے ہیں، امن کی طرف جاتے ہیں، سکون کی طرف جاتے ہیں، اور جو دنیا کے اندر اور خاص طور پر پاکستان میں پیٹرولیم پرائسز ہیں ان کے اندر بھی کوئی استحکام آتا ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے جس پر کریں گے بات۔ آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں ثناء اللہ صاحب، سیزنڈ سابق سفارتکار رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل شاہ صاحب، ممتاز تجزیہ نگار ہیں۔ میاں ثناء اللہ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ یہ جو 5 اگست 2019 والا معاملہ ہے، اس کے اندر ظاہر ہے کہ بھارت کے اندر سے بھی جو اختلاف رائے کی آوازیں ہیں وہ بڑی شد و مد کے ساتھ اٹھی تھیں۔ پارلیمنٹ کے اندر بھی جو ہے ان کی چاہے ایوان زریں ہو ایوان بالا ہو، دونوں جگہ کے اوپر صدائے احتجاج جو ہے وہ بلند ہوئی تھی، لیکن بھارت نہ اندرونی جو سلسلہ تھا اس کو، اور نہ ہی بین الاقوامی جو قراردادیں ہیں، بین الاقوامی جو قوانین ہیں ان کو کسی خاطر میں لایا اور اس اقدام کو اس نے کر لیا۔ لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس اقدام کے کر گزرنے سے مطلب کوئی جو کشمیر کی ایک متنازع حیثیت ہے اس کو تو وہ تبدیل نہیں کر پایا؟ نہیں، اس کے تبدیل کر بھی نہیں سکتا، کیونکہ وہ یو این ریکگنائزڈ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے جس کا فیصلہ کشمیریوں نے کرنا ہے، اور اس کا ایک طریقہ کار دیا ہوا ہے جس کے تحت وہ ہونا ہے۔ اس میں سے تینوں فریق اگر مل کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ پھر تھوڑا بہت اس سے ہٹ کے بات چیت کر کے کوئی فیصلہ کر لیں تو وہ تو شاید ایکسیپٹیبل ہوگا اور ان اکارڈنس ود انٹرنیشنل لا، اور جو اس کی پوزیشن ہے اس وقت ہوگی۔ اس کا جو مودی صاحب نے یہ ایکشن لیا تھا، یہ تو واضح تھا کہ وہ جینوسائیڈ کے ذریعے سے ایتھنیسٹی کو ختم کرنا چاہتے تھے، جو کہ ایک کرائم ہے، ہیومینیٹیرین کرائم ہے، اور اس کے اوپر بھی ہے نا اس کی ایتھنیسٹی کو ختم کرنا چاہ رہے تھے، اس کے مخصوص نا جو اس کو ملا ہوا تھا سٹیٹس وہ سارا ختم کر دیا۔ اور پھر یہ جو اور جس طریقے سے کیا گیا وہ ان کی اپنی بھی اندرونی جو ان کی لا تھا جس کے تحت ان کو یہ خصوصی سٹیٹس حاصل تھا، اس کے خلاف تھا۔ یعنی ایک طرح کا گورنر راج بنا کے اور اسمبلی سے پاس کروائے بغیر یہ ساری چیزیں کی گئیں، تو وہ ایک ذہنی مریض کی حیثیت سے اس کا ایکٹ تھا، جو اگرچہ ہم چیلنج کر رہے ہیں اس کو، کشمیریوں نے بھی چیلنج کیا، دنیا جہاں میں ہے نا جتنے کشمیری بس رہے ہیں سب نے اس پہ احتجاج کیا۔ ہمارا وہ کورٹ میں بھی گیا، سپریم کورٹ انڈین کی، انہوں نے بھی سائیڈ لی ان کی، اور کچھ انہوں نے ایک آدھے نقطے پہ کہا کہ دوبارہ جا کے پتہ کر لیں، لیکن میجر طور پہ انہوں نے انڈورس ہی کیا۔ خیال یہ تھا کہ وہ کم از کم اس کو اپنے نا اس سے یونینزم کے جو ٹیریٹری قرار دیا تھا وہ ختم کر دے گا، اور انہوں نے بڑی کوشش کی کہ یہ وہاں ان کے الیکشن میں حصہ لیا بی جے پی نے کہ وہ وہاں آ جائیں گے۔ سری نگر ویلی میں تو وہ نہیں جیت پائے، پونچھ سائڈ پہ یا دوسری سائڈ پہ جو تھی وہ ادھر ہے نا جموں میں وہ ان کی تھی، ادھر وہ ووٹس لے گئے، لیکن ان کو احساس ہو گیا کہ اتنی ریزنٹمنٹ ہے، لیکن وہ فکر ہی نہیں کرتے کتنے لوگ مر رہے ہیں، کتنا جبر ہو رہا ہے، اور پھر اس کی طرف نہیں ہے۔ میں آتا ہوں ثناء اللہ صاحب، ایک سیکنڈ بتا، ایک فکر، اور یہ دب گیا ایکچولی اس سے زیادہ ظالم اسرائیل نے جو ظلم کیے فلسطین پہ، تو اس کی وجہ سے انٹرنیشنل ہے نا توجہ ادھر سے ہٹ کے ادھر چلی گئی۔ اب یہ ساری، حالانکہ اسرائیل یہاں بھی موجود ہے اور وہی سیٹلمنٹ کی نا ان کو طریقے واردات بتا رہا ہے جو وہ فلسطین میں کر رہا تھا، اس لیے اس پہ توجہ ذرا کم ہوئی ہے، لیکن یہ میٹر سٹیز ایز اٹ از، اور
खासा डिस्टर्बिंग है। होगा। अच्छा, अब इसमें फैसल शाह साहब ये फरमाइएगा कि जो कुछ इन्होंने किया कि आर्टिकल 370 फिर 35A जो शिक है वो खुसूसी हैसियत से थी उसको ख़त्म कर लिया, फिर आबादी का जो तनासब है उसकी तब्दीली की तरफ चले गए, फिर इंतखाबी हल्का बंदियों में हेर फेर शुरू कर दिया, हुर्रियत की क़यादत जो है उसको जेलों में डाल, फिर सुप्रीम कोर्ट का तो ज़िक्र कर दिया सनाउल्लाह साहब ने कि वहाँ पे जो कुछ हुआ ज़ाहिर है एक हिंदुत्वा रियासत में और क्या हो सकता है। लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं ये करने के बाद भी भारत जो है वो उस तरीके से नहीं दबा सका है वहाँ की सूरत हाल को, और जो ये बात है कि इसराइली पैटर्न या फ़लस्तीन पैटर्न जो है अब वो कश्मीर के अंदर अपनाया जा रहा है, ख़ास तौर पर पहलगाम वाक़े के बाद जिस तरह इन्होंने घरों को बुलडोज़ किया, जिस तरह इन्होंने ज़मीनों पर कब्ज़े करने शुरू कर दिए। तो क्या आप ये समझते हैं कि हम एक मौक़िफ़ तो अपनाए हुए हैं लेकिन उस मौक़िफ़ को उस जारहाना तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं? शुक्रिया नदीम साहब आपका मुझे प्रोग्राम में लेने का। बहुत अच्छा अहाता किया है आपने भी और एम्बेसडर साहब ने भी कि जो कुछ अब तक हुआ है, और आपका सवाल बड़ा वैलिड है कि क्या आगे क्या होने जा रहा है और हमारी इसमें क्या काविश है। मैं अपनी काविश या पाकिस्तान की जो कोशिश है उसके लिए तो बाद में आता हूँ। मैं एक तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ। आप ये देखिए कि भारत के अंदर बहुत सारी तहरीक आज़ादी चल रही थी और भारत उनको दबाने की कोशिश कर रहा था फोर्स से, और कभी कभी उन पे से तवज्जो हटाने के लिए कुछ बैरूनी चीजें भी कर देता था। लाइक पाकिस्तान के ऊपर एग्रेशन कर दिया, कभी बांग्लादेश के साथ लड़ाई कर ली, कभी श्रीलंका को तंग कर दिया, कभी मालदीव में फौज भेज दी। तो उसका मकसद ये होता था कि लोग भारत के अंदर ना देखें बल्कि भारत के बाहर जो बॉर्डर्स पे कुछ हो रहा है और जो उसकी एक्सटर्नल पॉलिसी है उस पर ज्यादा फोकस करें। ये सब होता रहा। लेकिन देखें एक बड़ी चीज हुई है भारत में जिसको हमें जरूर कंसिडर करना चाहिए, और वो है कॉकरोच जनता पार्टी की जो मूवमेंट हुई है। उस मूवमेंट ने मोदी गवर्नमेंट को हिलाया है। मैं ये नहीं कहता कि मोदी गवर्नमेंट बिल्कुल घुटने टेकने पे मजबूर हो गई है, लेकिन उसको है पहली दफा उनके अपने दौरे इक़्तिदार में। और कॉकरोच जनता पार्टी ने दो चीजें बड़ी वाज़ेह की हैं भारतीयों के ऊपर। पहली चीज ये कि भारत के इस गवर्नमेंट के ऊपर ये इल्जाम था कि ये माइनॉरिटीज के खिलाफ है। कॉकरोच जनता पार्टी ने ये साबित किया है कि ये सिर्फ माइनॉरिटीज के खिलाफ नहीं है बल्कि ये उन तमाम लोगों के खिलाफ है, बाशमूल हिंदू, जो इस पार्टी की आइडियोलॉजी से मुख्तलिफ है, जो डिफरेंस रखते हैं इस पार्टी की आइडियोलॉजी से। तो उसमें हिंदू भी हैं, उसमें मुसलमान भी हैं, उसमें क्रिश्चियन भी हैं, सिख भी हैं, उसमें हर कोई है, बुद्ध मत के लोग भी हैं। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज उन्होंने क्या बावर कराई है, उन्होंने ये बावर कराया है कि हर चीज का मलबा भारतीय गवर्नमेंट पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया करती थी। अब लोगों ने कहा है कि इस सीजेपी की जो मूवमेंट है इसमें पाकिस्तान का जर्रा बराबर हाथ नहीं है, ये बिल्कुल इंडिजिनस मूवमेंट है, हम लोग खुद बाहर आए हैं। और गोदी मीडिया ये कह रहा है कि ये पाकिस्तान की सपोर्ट से हो रहा है, वहां से पैसे आ रहे हैं, वहां से अकाउंट्स चल रहे हैं। तो ये चीज दो चीजें क्लियर हो गई हैं भारतीय अवाम को, और मैं समझता हूं इसका समर ये जो कश्मीर की मूवमेंट है इसको भी जाएगा और बाकी जो तहरीक आज़ादी चल रही है भारत में उनको भी जाएगा। वक्त आने पे ये आपको चीजें नजर आएंगी, ओवरनाइट नहीं हो जाएगा। मैंने कहा है ना कि उसको धचका लगा है, उसने घुटने अभी नहीं टेके, लेकिन ये मूवमेंट आगे चलेगी। अब आ जाइए कि पाकिस्तान ने क्या किया। देखिए पाकिस्तान ने आपकी बात सही है कि हम स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, हम नारे लगा रहे हैं, हम आज के दिन एहतजाजी जलसे कर रहे हैं, हम बहुत सारे मैसेजेस हम दे रहे हैं ऊपर से नीचे तक लीडरशिप के। लेकिन हमें शायद इससे ज्यादा भी कुछ करने की जरूरत है। हमें इस मुकदमे को लेके दुनिया के पास जाने की जरूरत है। नदीम साहब, हमने दुनिया की मदद की है बड़े मुश्किल वक्त में। जब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद हुई तो दुनिया के कोने कोने में तकलीफ हो रही थी, और पाकिस्तान ने हर उस गरीब आदमी की मदद की है जिसको स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने से तकलीफ हो रही थी, उसमें भारत भी शामिल है। तो क्या अब हमें दुनिया के पास नहीं जाना चाहिए अपना मुकदमा लेके कि हमारे जो इश्यूज हैं कश्मीर का, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का, पानी का, इंडस वाटर ट्रीटी का, इस पे मदद करें हमारी आगे। सनाउल्लाह साहब ये फरमाइएगा कि इसी सवाल को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ
کہ ظاہر ہے کہ 5 اگست 2019 ہم نے تھوڑا سا شور شرابہ کیا، جمعے کو احتجاج کرنا تھا، مجھے یاد پڑتا ہے 2-2.5 جمعے ہوا، اس کے بعد ختم ہو گیا، اور ایک بڑی جارحانہ سفارتکاری جو ہے بین الاقوامی سطح پر اس مسئلے کو اٹھانے کی بات تھی، لیکن اس طریقے سے معاملہ آگے نہیں بڑھ پایا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم اپنے دیگر مسائل میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ یہ مسئلہ سفارتی محاذ پر تھوڑا بیک فٹ پر چلا گیا ہے، حالانکہ ابھی بھی یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان سب سے بڑی وجہ تنازع ہے، اور بھارت آج بھی جو لائن آف کنٹرول ہے اس کے اوپر گڑبڑ کرنے کے لیے ہر وقت منصوبہ بندی کرتا رہتا ہے۔ تو کیا سفارتی جو ایک جارحانہ طریقے سے لے کر چلنا تھا، آپ کو لگتا ہے ہم کر پائے ہیں؟ جب آپ جارحانہ کہتے ہیں، میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا جو تقاضا ہے ہم پہ، ہماری ایگزسٹنس کی، آپ اس کی بات کر رہے ہیں۔ جارحانہ اور آفینسو کے معنوں میں یا کنیٹک ہے نا فورسز کے معنوں میں نہیں استعمال کر رہے، تو اس سلسلے میں تو میں آپ سے 100% نا متفق ہوں۔ لیکن آپ کو میں یہ بتا دوں، فارن سروس میں نے بھی 34 سال گزارے ہیں، یہ ہمیشہ ہمارا نمبر 1 ایشو رہا ہے، خواہ حکومت نا ملٹری ہو، ہائبرڈ ہو، یا پھر سیولین ہو، یا بالکل ہی نا گئی گزری یا ہچکولے لیتی ہوئی گورنمنٹ ہو اور ختم ہونے والی ہو، فارن آفس میں یہ ہمیشہ نمبر 1 پرائرٹی رہا ہے، اور اب بھی رہنا چاہیے، اور میرے خیال میں تو ابھی بھی ہے۔ لیکن یہ نظر آپ کو اس لیے نہیں آتا کہ ایک تو اپنے الجھنے ڈومیسٹک بہت ہیں، اور پھر نا ہمارے ہاں دوسری پرائرٹیز بڑھ جاتی ہیں اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے پولیٹیکلی، اور اس کے جستجو میں پیچھے لگے رہتے ہیں۔ تو لیکن جہاں کہیں بھی ابھی بھی جب وہ ثالثی کا کردار ہم ادا کر رہے ہیں، جہاں کہیں موقع ملتا ہے تو فارن آفس پہلے 4-5 ایشوز میں، اور جو پوائنٹ ہوتے ہیں ٹی پی سے نا ٹاکنگ پوائنٹس ہوتے ہیں، ان میں یہ شامل ہوتا ہے۔ اب رہا کہ اس کا نتیجہ کیوں نہیں سامنے آپ کو نظر آتا، وہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ ہم یہاں کہہ دیتے ہیں کہ مودی سرکار کی وجہ سے بہت ملائنڈ ہوگی انڈیا، یس ہوگی اس کا، لیکن سپیل ابھی تک ختم نہیں ہوا فرینکلی، اور اس کا نا انڈیا کا اپنا جو بھارت کا سپیل ہے وہ اور میجک ہے، وہ ابھی تک ورک کر رہا ہے، اور اس کی بھی سفارتکاری شرنک نہیں ہوئی، جو کہ غلط طور پہ یہاں پروجیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ بالکل ہی ختم ہو گیا۔ اس میں تو رونا دھونا شروع ہو گیا، پاکستان ان سے بہت آگے نکل گیا۔ یس ہم نے سٹیبلائز کر لیا، آئسولیشن ختم کر دی، لیکن اس کا مقصد یہ بالکل نہیں ہے کہ ہم نے اس کو ملیامیٹ کر دیا۔ ہم جہاں جہاں یہ پہلے سے ایشو ہے وہاں محنت کی اور ضرورت ہے، لیکن کر بھی رہے ہیں۔ اچھا، اب اس میں کا حل آپ کو جلدی نظر نہیں آئے گا۔ ہم نے تو آلموسٹ نا فرینکلی اس کو لوز کر دیا ہوا ہے، اس کو ٹیریٹری کو، جو کہ ہمیں واضح طور پہ بتانا چاہیے کہ یہ بھی ہمارے لیے ریڈ لائٹ ہے، جس طرح آپ نے انڈس واٹر ٹریٹی کو قرار دیا ہے، اس کے اوپر بھی ہم انتہائی قدم اٹھا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا میں آتا ہوں ثناء اللہ صاحب۔ اب اس میں فیصل شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت بھارت جتنا ایکسپوز ہوا ہے، ظاہر ہے انسانی حقوق کی جو وہاں پہ صورتحال ہے اس کو لے کر، مسلمانوں کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے اس کو لے کر، کشمیر کے اندر جس ظلم اور بربریت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، بین الاقوامی سطح پر اب اس حوالے سے آوازیں جو ہیں وہ اٹھ رہی ہیں، بات جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور بھارت کو جو ہے اس وقت اس محاذ کے اوپر بھی ایک پسپائی کا سامنا ہے۔ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا موقع ہے
کہ جس کو پاکستان کو انتہائی مؤثر طریقے سے اس کے اوپر جانا چاہیے؟ دیکھیں ندیم صاحب، بھارت کی جو بھی حرکتیں ہیں وہ دنیا کے سامنے ہیں، اور جہاں کہیں بات ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ممالک اتنا میٹر نہیں کرتے ہیں. جو ممالک میٹر کرتے ہیں ان کے سامنے انسانی حقوق، انٹرنیشنل لا، انٹرنیشنل سسٹمز، ان کی کوئی وقت نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ غزہ میں کیا ہوتا رہا ہے، کون بولا، کس نے روکا. یوکرین میں جانے کو سب تیار ہیں، وہاں پہ سب سپورٹ کرنے کو تیار ہیں، لیکن پیلسٹینینز کا جو قتل عام ہوا ہے، جو نسل کشی ہوئی ہے، اس کو تو کسی نے نہیں روکا. کشمیر میں جو کچھ ہوتا رہا ہے اس کو کسی نے کچھ نہیں کہا. دیکھیں، ہمیں ریئلٹی سمجھنے کی ضرورت ہے. جو ممالک ہوتے ہیں ان کے درمیان ریلیشن شپ انسانوں کے درمیان جو ریلیشن شپ ہوتا ہے اس طرح نہیں ہوتے ہیں، یہ انٹرسٹ بیسڈ ہوتے ہیں. بھارت کی ایک ویلیو ہے، ایک کلاؤٹ ہے، ایک اورا ہے، جیسے ایمبیسڈر صاحب نے کہا، اور اس کو کم ہوتے ہوتے ٹائم لگے گا. وہ اتنی جلدی ایک دم اوور نائٹ کم نہیں ہو جائے گا، اور ہمارا ایک دم اوور نائٹ بڑھ نہیں جائے گا. اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، جیسے آپ نے کہا کہ اس کو ہمیں ذرا مؤثر انداز میں آگے لے کے چلنا پڑے گا. ایک تو ہمیں جو کنوکشن ہے، یعنی تھرو آؤٹ کنوکشن، کنسسٹنٹ کنوکشن، وہ ہمیں رکھنے کی ضرورت ہے. ایمبیسڈر صاحب نے کہا کہ ہر گورنمنٹ میں نمبر 1 ایجنڈا یہ رہا ہے، بالکل رہا ہے، لیکن وہ یہ بات بھی ہے کہ کسی گورنمنٹ نے اس کو اچھی طرح پرسو کیا، کوئی کسی نے نہیں کیا. ہمارے اپنے بہت سارے مسائل ہیں، ہماری اکانومی خراب ہے، ہم لوگوں سے پیسے لے کے ملک چلاتے ہیں، تو ظاہری بات ہے ہمیں ان کی بات بھی سننی پڑتی ہے. کچھ ہمارے اپنے ایسے مفادات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم پھر بہت ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. ہمیں ایک کنسسٹنٹ کنوکشن اکراس دا بورڈ چاہیے، اور اس پہ ہمیں اس کو ایگریسولی لے کے چلنا چاہیے. جارحانہ آپ نے بات کی تھی نا، ایگریسو، ہمیں اس کو جارحانہ طور پہ آگے لے کے چلنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کا جو پولیٹیکل اسٹیچر ہے، خاص طور پہ مئی 2025 کے بعد اور اس میڈیشن کے بعد، اس کا پاکستان کو فائدہ اٹھانا چاہیے اور دنیا کے سامنے اپنا مقدمہ رکھنا چاہیے کہ میں نے آپ کے لیے آپ کے مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیا ہے، اب آپ بتائیے میری مشکل آپ کیسے حل کریں گے. اچھا، اب اس میں ثناء اللہ صاحب یہ فرمائے گا کہ یہ جو انڈیا اسرائیل نیکسس ہے ان کشمیر، اور ظاہر ہے کہ اب تو یہ اعتراف بھی آ گیا کہ 2025 میں بھی اسرائیل جو ہے وہ بھارت کی پشت پر کھڑا تھا، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ وہاں کے اندرونی صورتحال کے لیے اور پھر ایکسٹرنلی ہمارے ساتھ کتنا یہ ایک خطرناک سچویشن ہے؟ یہ دیکھیں، آپ دیکھیں مودی صاحب جو گلف میں وار سٹارٹ ہوئی ہے 2 دن پہلے وہاں تھے، وہ فکرے آپ یاد کریں، آپ نکالیے اس کو دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنی ڈپینڈنس نا ڈیپ ہو گئی ہے انڈیا کی for certain reasons on US on اسرائیل، اور اسرائیل کے ذریعے سے وہ دوبارہ امریکہ کی طرف جا رہا ہے، اور ایک طرح کا جو ان کا اسٹریٹجک پارٹنرشپ امریکہ کے ساتھ تھی وہ بھی ریوائیو ہو رہی ہے. اور اسرائیل انسائیڈ انڈیا خاصا ایکٹیو ہے، اور اس کو انٹیلیجنس شیئرنگ کر لیں، سائبر سنا جو انٹیلیجنس ہے اس میں دیکھ لیں، پھر جو اس کے ازمودہ نسخے ہیں کہ ہاؤ ٹو سپریس نیشنلسٹ موومنٹ، اور کیسے نا ڈپرائیو کرنا ہے فلسطینین کو. اور مائنڈ یو کہ یہ فلسطینین آر بیٹر فائٹر دین، اگر ہم صرف بائی پرفارمنس جائیں، دین آر کشمیری بھی ہے نا بردرز. وہ اتنے وہ نہیں ہیں، جذبہ تو اتنا ہی ہے، لیکن وہ اگریسو نا طریقے سے لڑتے رہے ہیں، اور وہ کارنامے بھی انہوں نے انجام دیے ہیں کہ جہاز اڑا دیے دوسرے کنٹریز میں جا کے، اسرائیل کی سپورٹس مین کو بھی انہوں نے ڈیمیج کیا، اور ساری کچھ کیے. ہمارے کشمیری تو پرامن قسم کے لوگ تھے، اپنا احتجاج میں اپنی جان کھوتے رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں پاکستان کے لیے تو ایک لمحہ فکریہ نہیں ہے، بلکہ سم تھنگ مور دین دیٹ. اچھا، اب فیصل شاہ صاحب ذرا آگے بڑھتے ہیں. یہ امریکہ ایران تنازع جو ہے یہ کسی ایک بڑے فریم ورک سے ہوتے ہوتے یہ آبنائے ہرمز کی جو آزادانہ نقل و حرکت ہے
اس تک محدود ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. یہ کیا صورتحال ہے کہ امریکہ کہہ رہا ہے مذاکرات بڑے اچھے جا رہے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے 48 گھنٹے میں ہو جائے گا, ایران نے کہا ہے پیش رفت ہوئی ہے, پھر عباس عراقچی کہتے ہیں کہ ہاں جی اب سپریم لیڈر اور قومی سلامتی کمیٹی جو ہے اس سے منظوری لینا باقی ہے. تو یہ نیرو ڈاؤن کیسے ہو گیا ہے؟ دیکھیں نیرو ڈاؤن تو اس لیے ہو گیا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز ایران کے کنٹرول میں ہے اور امریکہ نے ہر حربہ استعمال کر لیا, بمباری کر لی, اسٹیٹمنٹس دے دی, دھوس دھمکی سے کام لے لیا, لوگوں سے میسیجنگ کروا دی, لیکن کچھ نہیں ہوا. وہ اسٹریٹ آف ہارمز چھڑوا نہیں سکا ہے ایران سے, اور آج تک امریکہ کا ایک بحری جہاز اسٹریٹ آف ہارمز میں داخل نہیں ہو سکا ہے. تو امریکہ کو یہ پتا ہے کہ میں فزیکلی تو اسٹریٹ آف ہارمز کو کھلوا نہیں سکتا ہوں. اسٹریٹ آف ہارمز کیوں امپورٹنٹ ہے امریکہ کے لیے؟ حالانکہ امریکہ کی تو صرف 2% ڈیپینڈنس ہے اس خطے پہ. اگر امریکہ اس وقت سب کچھ سمیٹ کے چلا جائے, جو 1-2 دفعہ پہلے ٹرمپ صاحب نے کہا بھی کہ جی ہماری تو کوئی ڈیپینڈنس نہیں ہے, ہم تو جا رہے ہیں, جس کی ہے وہ لوگ کریں ایران سے بات. لیکن امریکہ کے لیے یہ عزت کا معاملہ بن گیا ہے. دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنی آڈینس کو بتایا کہ میں نے ساری ٹرافیز جیت لی ہیں, میں نے ان کی لیڈرشپ کو بھی مار دیا ہے, آئیڈیالوجی ختم کر دی ہے, میں نے ان کا ڈیفنس ختم کر دیا ہے, میں نے ان کی اکانومی کو تباہ کر دیا ہے. اب ایک ٹرافی رہ گئی ہے اسٹریٹ آف ہارمز کی. وہ چاہتے ہیں کہ یہ کسی طرح کھل جائے اور اس کے بعد امریکہ جا کے یہ کہہ سکے, یا پریزیڈنٹ ٹرمپ جا کے کہہ سکیں کہ دیکھیں جی میں نے ساری ٹرافیز جیت لی ہیں, اسٹریٹ آف ہارمز بھی میں نے کھلوا دی ہے. بھائی بند بھی تو آپ نے کروائی تھی, آج 28 فروری سے پہلے تو کھلی ہوئی تھی. اب اسٹریٹ آف ہارمز پہ ڈفرنٹ فارمولے کام کر رہے ہیں. ایران کہتا ہے کہ جی اسٹریٹ آف ہارمز کی 2 لائن ہے, ایک جانے والی ہے ایک آنے والی ہے, اور بیچ میں ایک سیفٹی زون ہے. یہ تینوں 3 نوٹیکل مائل کے ہیں, تقریباً 4.6 کلومیٹر ایچ. اچھا, اب ایران یہ کہتا ہے کہ جی جو شمالی لین ہے اس سے لوگ پرشین گلف میں انٹر ہوں, تاکہ ایران کو یہ پتا رہے کہ کون آ رہا ہے پرشین گلف میں. تو ایران یہ چاہتا ہے کہ اس کے دشمنوں کے جہاز نہ آئیں یا بحری جہاز نہ آئیں. اچھا, وہ کہتا ہے کہ جو اس نے باہر نکلنا ہے وہ عمان کی سائڈ سے چلا جائے. یہ فارمولا ایران نے دیا. عمان نے اب جو بات چیت ہو رہی ہے وہ بیسیکلی ایران اور عمان کے درمیان ہو رہی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ عمان کے پیچھے امریکہ ہو. تو امریکہ عمان کے ذریعے ایران سے بات چیت کر رہا ہے, یہ میرا اپنا تجزیہ ہے. اب جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ دونوں ایک مڈل کوریڈور پہ آمادگی ظاہر کر رہے ہیں, اور وہ مڈل کوریڈور ہوگا کہ وہ جو سیفٹی زون بیچ میں ہے دونوں کے 3 نوٹیکل مائل کا, اس کو پرابلی یہ تھوڑا سا ماڈیفائی کر کے مڈل کوریڈور بنانا چاہتے ہیں. تو وہ نہ مکمل عمانی پانیوں میں ہوگا نہ مکمل ایرانی پانیوں میں ہوگا, لیکن ایران کی پھر بھی اس کے اوپر واچ رہے گی, کیونکہ ایران کو جغرافیکل ایڈوانٹیج ہے وہاں پہ. تو میرا خیال ہے کہ اس قسم کی کسی بات چیت پہ آمادگی ظاہر ہو جائے گی. لیکن یہ سوچنا کہ ایران کنٹرول نہیں کرے گا اور شپس کو آنے جانے والے شپس کی معلومات نہیں جمع کرے گا, میرے خیال ہے ایسا نہیں ہوگا. ایران کنٹرول ضرور کرے گا, لیکن ایران جہازوں کو آنے جانے دے گا سوائے ان کے جن کو وہ سمجھے گا کہ یہ میری سلامتی کے لیے خطرہ. اب اس میں ثناء اللہ صاحب یہ فرمائے گا کہ ایک بڑا فریم ورک طے ہوا تھا جسے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی صورت میں سامنے لایا گیا تھا, وہ تو ختم ہو گئی اور اب اس کی بحالی کے لیے بھی بات ہو رہی تھی. لیکن اب ایسے لگتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ایڈہاکزم پہ چلا گیا ہے کہ یہ ابھی آپ نئے ہرمز پہ بات کرو. کیا وہ یہاں سے ہی وڈرا کرنا چاہتے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو مفاہمتی یادداشت ہے اس کی بحالی ہوگی, کہ اس کے اندر تو بہت سی چیزیں ہیں, اس کا پیرومیٹر تو وسیع ہے؟ بیسیکلی ایم او یو اسلام آباد کا جو سائن ہوا تھا, اگرچہ دونوں ممالک نے کہا کہ رد کر دیا, وہ ایران نے بھی کہہ دیا, امریکہ نے بھی کہہ دیا, اور سامنے نظر بھی آتا ہے, لیکن وہ ایک فریم ورک ایگریمنٹ تھا. اور میرا خیال ہے کہ وہ خد و خال جو وہاں ابھرے تھے وہ کسی نہ کسی سٹیج پہ بیسس بنیں گے ڈسکشنز کے, اور انہی کے خد و خال کے اوپر کوئی عمارت بن پائے گی, کیونکہ اور تو کوئی چیز سامنے نظر نہیں آتی. اب آپ نے ہرمز کی بات کی ہے, اب سامنے ایران کو یہی ایک چیز نظر آتی ہے جہاں وہ اپنی ان کی سبقت اور ان کی فتح یابی کا
ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے جس کے بیسس پہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب کے جتنے بھی دعوے ہیں کہ یہ ہم نے ایئر فورس ختم کر دی، ہم نے نیوی ختم کر دی، ہم نے ان کے نیوکلیئر فیسلٹیز ساری تباہ کر دی، ہم نے ان کو بالکل تہس نہس کر دیا، وہ اس کے سامنے پروف کے طور پہ کہ ہم موجود ہیں، ہمارا یہ کچھ نہیں بگاڑ پائے، بلکہ یہ کمزور پوزیشن پہ ہے۔ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں دشواریاں ابھی بھی آئیں گی۔ یہ دونوں جس طرح ایران پہلے بات چیت کر رہا تھا عمان کے ساتھ، عمان کی پشت امریکہ ضرور تھا، اور میرا خیال ہے اس میں سعودی بھی ہے، اس میں پاکستان بھی ہے، اس میں قطر بھی ہے، سارے انڈائریکٹلی اس میں انوالوڈ ہیں، اور ان کی ثالثی بھی ہے۔ تو اب جس طرح ابھی کہا گیا ہے کہ کوئی تیسری تجویز میرے نالج میں تو نہیں ہے، لیکن اسی طرح کی کوئی تجویز ہوگی، لیکن وہ پرماننٹ میرے خیال میں ابھی نہ ہو پائے۔ ایران چاہتا ہے کہ کوئی فٹ پرنٹ اپنا چھوڑ دے جس کے بیسس پہ اس کو ہمیشہ کے لیے یہ اس کا ساکھ بن جائے، اور وہ اس پہ ایک سٹرکچر لیگل سٹرکچر کھڑا کر لے جس کو کہ گلوبل ریکگنیشن بھی ہو اور امپلیمنٹیشن بھی ہو، اور اس کو پھر یوز کر سکے وہ اپنی اسٹریٹجک اس کے لیے۔ اچھا، اب اس میں فیصل شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ آبنہ ہرمز تک آپ سمجھتے ہیں محدود رہے گا یا نہیں، باقی آگے پھر بات چیت جو ہے وہ بعد میں ہوتی رہے گی اور سارے ثالث جو ہیں وہ اس کے اندر انوالو ہوں گے؟ کیونکہ ان ڈائلاگ کے حوالے سے تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب قطر، یو اے ای اور عمان کا نام لے رہے ہیں۔ دیکھیں، باقی ساری چیزیں آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہیں، ہو چکی ہیں، ان میں میرا نہیں خیال کہ مزید بات چیت کرنے کی کوئی گنجائش ہے۔ نیوکلیر فیسلٹیز پہ، نیوکلیر فسائل مٹیریل پہ، سب چیزوں پہ ایران اور میرا خیال ہے امریکہ کی انڈرسٹینڈنگ آلریڈی ہے۔ جے سی پی او کو اگر آپ دیکھ لیں 2015 سے 18 میں جو تھا، اس میں بھی ایران نے ساری چیزوں پہ کنسیشن دیا تھا، مان گیا تھا، اور ابھی بھی وہ کہتا ہے کہ میرا تو کوئی ارادہ نہیں ہے نیوکلیر بم بنانے کا، اور فسائل مٹیریل اس نے پہلے بھی شفٹ کیا تھا، تو اگر ابھی بھی کوئی ایسی کنڈیشن ہوگی تو وہ کل یہ صرف اسٹریٹ آف ہارمز، اگر اسٹریٹ آف ہارمز ہو جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ کوئی بہت زیادہ ایشوز نہیں رہ جائیں گے۔ اس وقت جو سب سے زیادہ کانٹا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے حلق میں وہ اسٹریٹ آف ہارمز ہے۔ اگر اسٹریٹ آف ہارمز کھل جاتی ہے تو باقی چیزوں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ بات چیت ہو چکی ہے آلریڈی، پہلے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو چکی ہے، اٹ از اونلی میٹر آف ٹائم کہ دونوں بیٹھیں گے، ایگریمنٹ پہ سائن کر لیں گے، اور لب لباب اس کا یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کھل جائے، دنیا کو یہ دکھا دیا جائے کہ شپس آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج بھی سینڈ کام کی ایک خبر آئی ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز تو کھلی ہوئی ہے، 5 جہاز آج بھی گزرے ہیں، جبکہ اسٹریٹ آف ہارمز بند ہے، کوئی ٹریفک نہیں گزر رہا وہاں سے۔ تو وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ دنیا کو بس کسی طرح یہ باور کرا دیں کہ اسٹریٹ آف ہارمز کھل گئی ہے، جہاز آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اب کوئی پرابلم نہیں ہے، اور امریکہ نے اپنی مائٹ ثابت کر دی ہے کہ اس نے بہت زیادہ پریشر دے کے ایران سے اسٹریٹ آف ہارمز کھلوا لی۔ ایک چیز بالکل یاد رکھیے کہ اسٹریٹ آف ہارمز ایران کی مرضی کے بغیر نہیں کھل سکتی، وہاں سے جہاز ایران کی مرضی کے بغیر نہیں آ سکتے۔ میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ میاں ثناء اللہ صاحب، بہت شکریہ ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل شاہ صاحب۔ ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی، اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔